السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ جملہ احباب بخیر ہوں گے۔ محترم حضرات، اسد اقبال کلکتوی صاحب کو آپ بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہوں گے۔ بہت ہی مشہور و معروف نام ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ شاید ہی اسلامیات یا جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسد اقبال کلکتوی کو نہ جانتے ہوں۔ یہ اسد اقبال کلکتوی صاحب کا فوٹو ہے، آپ اس کو دھیان سے دیکھیے اور پہچانیے۔ بہت بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، چھوٹے موٹے پروگراموں میں یہ جاتے نہیں ہیں۔ جہاں کہیں ان کو 40,000 یا 45,000 کا نذرانہ ملتا ہے یہ وہیں پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ ہم 10، 15، 20,000 میں ان کو بلا لیں تو یہ آ نہیں سکتے۔ لہذا انہوں نے اب ایک شعر پڑھا ہے اور اس شعر میں اپنے نذرانے کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ میرے ہی نذرانے پر نظر ہے، جو جعلی پیروں کا نذرانہ ہے ان پر آپ کیوں کچھ نہیں بولتے، میرے ہی نذرانے پر کیوں بولتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرات، میں آپ کو یہ ان کا پورا شعر سناؤں گا اور وہ شعر سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا، مگر اس شعر سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ نذرانہ کس کو کہتے ہیں اور قیمت کس کو کہتے ہیں؟ سرکار امام اہل سنت، امام مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر نذرانے کے تعلق سے اور جو قیمت لگا کر کے شورا حضرات اور خطبہ حضرات جاتے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اس طرح کی قیمت لگانا اور پہلے سے طے کرنا یہ بالکل جائز و درست نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کو بتاؤں کہ نذرانہ کیا ہوتا ہے اور قیمت کیا ہوتا ہے۔ اسد اقبال کلکتوی صاحب سے آپ جب بھی اپنے یہاں پروگرام میں بلانے کے لیے بات چیت کریے گا تو آپ بات چیت جب کریں گے تو وہاں سے آپ کو جواب ملے گا کہ صاحب جو اخراجات ہیں، جو خرچے ہیں، ان کا نذرانہ آپ کو 45,000 روپے دینا پڑے گا۔ اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو 45,000 میں حامی بھرنی پڑے گی، اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے پاس 45 نہیں، ہم 30 دے دیں گے، 25 دے دیں گے، تو پھر آپ اپنا بھوریا بسترا سمیٹیے اور کسی دوسرے شاعر کو تلاش کر لیجئے۔ تو دیکھیے نذرانہ وہ ہوتا ہے کہ بن مانگے دیا جائے اور بن کہے دیا جائے، اس کو ہم نذرانہ بولتے ہیں۔ جو بھی ہماری نظر ہو جائے وہی نذرانہ ہے۔ اور اگر ہم کہہ کر کے کہ ہم کو اتنا چاہیے تو اب یہ نذرانہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ قیمت لگانی ہوگی کہ ہماری ایک رات کی قیمت اتنی ہے، ہمارے آنے جانے کا خرچہ اتنا ہے، تو اب یہ نذرانے کی صورت نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنی قیمت لگانا ہوگی۔ تو قیمت الگ ہوتی ہے، نذرانہ الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو شعر میں کہا ہے کہ میرے نذرانے پر ہی نظر، تو ان کو شعر میں نذران نہ کہہ کر کے یہ کہیں کہ میری قیمت پر ہی کیوں نظر ہے، جعلی پیروں کی بھی تو قیمت دیکھیے۔ حالانکہ غلط وہ بھی ہیں جو جعلی پیروں کو قیمت دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، غلط یہ بھی ہیں کہ طے کر کے حضرت پر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو اخراجات ہیں، جو میرے ضروریات ہیں، جو سفر کا کرایہ وغیرہ ہے، وہ کرایہ وغیرہ میرا اتنا بیٹھے گا، اور باقی اس کے علاوہ جو آپ نذرانہ مجھے دیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے اخراجات اور اپنے خرچے وغیرہ اگر بتائیں تو ٹھیک ہے، چلیے جو سفر کا کیونکہ خرچہ وغیرہ رہتا ہی ہے، سفر میں بہت سارا خرچہ ہوتا ہے، کرایہ، بھاڑا، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بتایا جائے کہ صاحب میرا اتنے ہزار میرا خرچہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ نذرانے بطور آپ مجھے جو چاہیں وہ دے سکتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے، اس کو کہا جائے گا نذرانہ۔ اگر آپ اس کو نذرانہ کہتے تو زیادہ اچھا تھا، مگر آپ تو ڈائریکٹلی 45,000 سے آپ 45,000 سے کم میں تو آپ کی فلائٹ کہیں جاتی ہی نہیں ہے۔ تو صاحب یہ اسد اقبال کلکتوی صاحب کا شعر ہے، بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کو آپ بھی سنیے اور دیکھیے صاحب نذرانہ ہے یا ان کی قیمت ہے۔ جعلی پیروں کو بھی جو دیا جاتا ہے غلط دیا جاتا ہے، نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، جو صحیح معنی میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھرپور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور ان کو اچھی طریقے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو نذرانے بھی اچھے دینے چاہیے۔ کچھ کمیاں ہمارے عوام اہل سنت کے اندر بھی ہیں، جو بیچارے دین کا کام کرتے ہیں، جو درسگاہی لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ خطبہ میدان خطابت میں چلے یا جاتے ہیں، تقریر کرنے کہیں جاتے ہیں، تو ان کو برائے نام چند پیسے دیتے ہیں، ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ ارے برائے کرم دھیان رکھو، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر کے نذرانہ دیا کرو، اور جو لوگ صرف اسی راہ پر اتر آئے ہیں اور بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے نذرانے جو اپنی قیمت لگاتے ہیں ایک رات کی کہ ہم 20 لیں گے، 25 لیں گے، تو وہی ایسوں سے پرہیز کرو، اعراض کرو۔ جو بات وہ سمجھا سکتے ہیں وہی بات ہمارے جو دین کے خادمین ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے علماء ہیں، وہ بھی آپ کو بتلا سکتے ہیں۔
تو ان کی زیادہ خدمت کیجیے۔ بہرحال یہ شعر سن لیجئے اور آپ خود فیصلہ کیجیے۔ باقی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نذرانے پہ ہی کیوں ہے نظر، میرے نذرانے پہ